اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے جو ہمارے لیے حلال ہیں، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ تمام حرام چیزوں کا ذکر آ رہا تھا۔ اس آیت میں کھانا پینے کی اشیاء کی حرمت کے متعلق ایک اصول بنا دیا گیا ہے، جسے فقہی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء دو شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی باسی نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، پرانی نہ پڑی ہو، جیسے ہم فریج میں سے نکال کے کچھ بھی پرانا کھا لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے متعلق شریعت میں یہ صراحت نہ ہو کہ وہ حرام ہے۔ اس طرح حرام اشیاء کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ حلال میں شامل کیا ہے اور حرام چیزیں بہت کم ہیں، جبکہ اس آیت کے نزول سے پہلے عموماً یہی سمجھا جاتا تھا کہ حلال صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے متعلق شریعت میں واضح ثبوت موجود ہو۔ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ جو تھوڑی سی چیزیں حرام کی ہیں اس کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے یہی سوال کرنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو بدل کر اور حلال اشیاء کا دائرہ وسیع کر کے مسلمانوں پہ احسان کیا ہے۔ لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بہت چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہیں، جیسے باز اور شکرا وغیرہ، یعنی کتا، چیتا، باز، شکرا جیسے بھی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے گا، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے گا۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جانوروں میں سے جو کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، وہ اگر اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے تو وہ اس میں سے خود نہ کھائے تو اس کے مالک کے لیے وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے خود کھائے تو اس کی انٹینشن کیا تھی کہ اس نے اپنے لیے وہ حلال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو، یعنی اپنے ٹرینڈ ڈاگس کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لو، تو ان کا کیا ہوا شکار جو ہے وہ تم کھا لو۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جن لوگوں کو شکار کا شوق ہے وہ جب بھی اپنے لیے کوئی چیز شکار کریں تو اس سے پہلے اپنے تیر کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس کو چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو، شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ سڑ نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم نے صبح سے ایک جانور کو مطلب شکار کیا ہو اور اگلے دن جا کے اس جانور کو کھاؤ، تب تک تو اس کا جسم بھی خراب ہو جائے گا اور اس میں دوسرے جانور بھی آ کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم شکار پر تیر چھوڑو، پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی نشان نہیں تو اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ شکار پانی میں گرا پڑا ہو تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ پانی میں بھی جانور جو ہے وہ اس شکار میں سے کھا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ آپ نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے شکار نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے مارو، یعنی اپنی چھری وغیرہ کو خوب تیز کر لو تاکہ اس جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات۔ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اہل کتاب کا کھانا انہیں شرائط کے تحت حلال ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اور چیز جو ہے وہ پاکیزہ ہو
اور ان کے دسترخوان پہ کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو، اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو دور کی بات، ان کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ ان کو اچھی طرح دھو کر پاک صاف کر لیا جائے اور یہ استعمال مجبوراً کیے جائیں۔ رہے غیر اہل کتاب تو نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، اور جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں مارا جائے جیسے بجلی کا جھٹکا وغیرہ دے کر، یا ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کم سے کم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا، مگر آج کل اہل مغرب یعنی ویسٹرن سوسائٹی میں، جن میں سے اکثر اپنے آپ کو جو عیسائی کہلاتے ہیں لوگ، کرسچنز جو ہیں، یہ لوگ دہریہ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی دین سے بیزار ہوتے ہیں، کرسچینٹی سے وہ بیزار ہیں۔ ایسے لوگوں کا کھانا کیسے مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان میں اور غیر اہل کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ پھر اس کے علاوہ کتابیہ عورتوں سے نکاح کی شرط وہی ہے جو مسلمان عورتوں کے لیے ہے، یعنی نکاح کا مقصد جو ہے وہ محض شہوت رانی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو، اور اس نکاح کا باقاعدہ اعلان ہو اور ان کے حق مہر انہیں ادا کر دیا جائے۔ مگر کتابیہ عورت سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو، مثلا ایک شخص اگر کسی خوبصورت کتابیہ عورت سے نکاح کے بعد اس کے دین کی طرف مائل ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح ہرگز جائز نہ ہوگا، جیسا کہ اس آیت کے آخر الفاظ میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر امکان ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کے دین پر نہ چلا جائے، اور اگر ایسی اضطراری حالت ہو کہ نکاح نہ کرنے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کے مسائل کا بیان کیا ہے۔ وضو، تیمم اور غسل جنابت کا بھی ذکر اس آیت سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان نے پانی کا برتن منگوایا، پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر دانے ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں بھوتوں اور بھوتنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت یعنی پخانہ کرنے کے لیے آئے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کے کسی باغ پر سے گزرے، وہاں 2 آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چونگلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ سوکھیں نہیں شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑا پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس شخص کو حدث ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوا کا خارج ہونا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ نے 1 سا پانی سے 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے۔
سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میری مزید بہت نکلتی تھی، میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی اور مقداد بن اسود سے کہا تم پوچھ دو۔ مقداد نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی، آپ نے دیکھا تو اس سے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ چنانچہ وہ شخص واپس ہوا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم سے پیچھے رہ گئے، آپ نے ہمیں اس حال میں پایا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، تو آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے پکارا ویل للعقاب من النار، یعنی ان خشک ایڑیوں کے لیے بربادی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وضو مکمل کروں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ آپ نے آن کی آواز نکال رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا قے کر رہے ہیں۔ عروہ بن مغیرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر غزوہ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ کی موزے اتار دوں، آپ نے فرمایا رہنے دو، میں نے انہیں باوضو پہنا ہے، پھر ان پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ان آیات میں جن اعضاء کے دھونے کا ذکر آیا ہے ان کو دھونا فرض ہے، اور بالفاظ دیگر وہ وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو ناتمام رہتا ہے، اور وہ یہ ہیں: سب سے پہلے اپنا چہرے کو دھونا، دوسرا اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا اور کونیاں اس میں شامل ہیں، تیسرا اپنے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا اور ٹخنے ان میں شامل ہیں۔ قرآن میں ان اعضاء کو دھونے یا سر کے مسح کی اجمالی کیفیت بیان ہوئی ہے، جس کی تفصیل سنت سے ملتی ہے یا حدیث سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا واجب نہیں، بلکہ ایک ہی وضو سے اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ پھر سفر میں ایک وضو کر کے موزے یا جرابے پہننے کے بعد ان پر 3 دن تک مسح کیا جا سکتا ہے، اور حضر میں اس کی مدت صرف 1 دن ہے، یعنی جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں وہاں پہ 1 دن مدت ہے اپنے گھر میں۔ اگر کوئی عضو زخمی ہو جسے دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ دین میں آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے رخصتیں عطا کی ہیں۔ مثلاً جس مریض کو پانی کے استعمال سے تکلیف یا تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے خواہ حدث ہو یا لاحق ہو، یا حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر لاحق ہو، تو وہ وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہے، یا ایسا مسافر جسے وضو یا غسل کے لیے پانی مل نہ رہا ہو اس کے لیے بھی رعایت ہے۔ ایک مسلمان کے جسم کی صفائی میں بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نفس کی پاکیزگی اور صفائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ جسمانی صفائی ایمان کا حصہ یا آدھا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔